بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما لبقیۃ اللہ العظم، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محترم سامعین، نہج البلاغہ کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا یہ نبی بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا۔ آج اس سلسلے کا یہ تیسرا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جہاں سے ہماری گفتگو رکی تھی وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہنچے ہیں کہ منابع اور مصادر نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا منبع کیا ہے، مصدر کیا ہے، اس کے ماخذ کیا ہیں، تو اس سلسلے کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پر اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی صاحب قلم کی تحریر کو دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریر خود اس کے ذہن کی تخلیق ہے یا اس نے کسی کی بات کو کسی دوسرے سے نقل کیا ہے۔ اگر اس کا اپنا کلام نہیں ہے تو پھر اس کی تحریر کا منبع و مصدر اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ ہر ایک کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر صاحب قلم اپنی تحریر کو مستند و مستحکم بنانے کے لیے اپنی تحریر کے حوالہ جات اور منابع کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ لیکن جب ہم منظور نظر کتاب یعنی نہج البلاغہ پہ نظر ڈالتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید رضی نے مطالب کو نقل کرنے میں مصادر کا ذکر نہیں کیا ہے کہ انہوں نے یہ خطبہ مثال کے طور پر کہاں سے لیا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ سید رضی نے مطالب کو نقل کرنے میں مصادر کا ذکر نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ منابع و مصادر کے ذکر نہ ہونے کی وجہ سے کیا آج یہ کتاب اپنی اعتبار کھو سکتی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے کیونکہ اس میں مصادر کا ذکر نہیں ہے، اس میں منابع کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں ماخذ کا ذکر نہیں کیا، اس میں ریفرنسز نہیں ہیں، اس کے ایڈریسز نہیں ہیں موجود؟ اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امیر المومنین کا کلام نہیں بلکہ سید رضی کی تصنیف ہے؟ اس کے جواب میں اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ابو عثمان جاہز 255 جن کو عربی ادب کا امام مانا جاتا ہے اور علامہ مسعودی نے انہیں فصیح ترین قلمکار جانا ہے، امام کے اس فقرے قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قیمت بس اتنی ہے جتنا وہ علم رکھتا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب کے صرف ایک ہی یہ جملہ ملتا اور ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا امیر المومنین کے کلام میں سے، جب بھی ہم اس کی سند سے مطمئن اور بے نیاز ہو جاتے۔ یہ اتنی اہم کتاب تھی، اور اس بنا پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سند اس کی معتبر ہے، اس کا کلام معتبر ہے، یہ اہل سنت کے عظیم ترین عالم دین کا
نظریہ ہے، اس بارے میں کافی حد تک گفتگو ہم کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں، اس لیے اس کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو صرف اس وجہ سے بیان کیا ہے تاکہ جو لوگ گزشتہ درس میں موجود نہیں تھے وہ اس کو مختصر طور پر دیکھ لیں۔ تو اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نہج البلاغہ کی جو منابع اور مصادر ہیں، آپ یہاں پر اس کو اچھی طرح سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ کلمات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس سے پہلے کتابوں میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ اس کے بارے میں ہم نے کچھ کتابیں بھی بیان کی تھیں آپ کے کو اگر یاد ہو، اور یہاں اب ان کتابوں کا حوالہ بھی نقل کیا جا سکتا ہے کہ جن میں نہج البلاغہ میں پائے جانے والے ارشادات امیر المومنین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ ضرور اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اور یہ نکات جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سید رضی سے پہلے کبھی کیا نقل ہوا ہے، تو یہاں پر ہم یہ بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ ابھی سید رضی کی وفات بھی سید شریف رضی کی ولادت سے پہلے، آپ دیکھیں بلکہ اکثر مؤلفین کی وفات بھی سید شریف رضی کی ولادت سے پہلے واقع ہوئی تھی، جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ان خطبات کو کہ جنہیں نہج البلاغہ میں نقل کیا گیا انہوں نے نقل کیا تھا، جس کے بعد یہ تصور تو اب انتہائی جاہلانہ بلکہ احمقانہ ہے کہ ان کلمات اور ارشادات کو سید رضی نے اختراع کیا ہے اور ان کا امیر المومنین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا اس کا بھی کوئی امکان ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کلمات و بیانات میں مؤلفین کے اذہان تک منتقل کر دے؟ کتنی عجیب سی مذہب کا خیز بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید رضی نے اپنی طرف سے کلام کو گھڑ لیا ہے۔ توجہ کیجئے سامعین، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سید رضی نے اپنی طرف سے اس کلام کو گھڑا ہے تو ذرا توجہ تو کیجئے کہ یہ تو حضرت سید رضی سے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ولادت سے بہت پہلے مولا کائنات کے ان کلمات کو نقل کرنے والے مؤلفین تک مر چکے تھے، وفات پا چکے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئے سید رضی اور مؤلفین نے ان کو نقل کر دیا؟ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی سید رضی کے معجزات میں شمار ہوگا جس کا اسلامی دنیا میں کوئی امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ توجہ تو کیجئے۔ اب یہاں ان چند کتابوں کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ ان کو نوٹ کرنا چاہیں تو ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کن کن کتابوں میں سید رضی سے پہلے نہج البلاغہ کے یہ خطبات، کلمات، خطوط وغیرہ کو نقل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ کتاب اثبات الوصیہ، کتاب اثبات الوصیہ جناب مسعودی کی کتاب ہے، اور ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 303 ہجری میں، یعنی سید رضی کی ولادت سے 56 سال 56 ایئرس اگو، 56 سال پہلے سید رضی کی ولادت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے جناب مسعودی کا، اور انہوں نے ان کلمات کو، ان خطوط کو، ان خطبات کو، بہت سے حصوں کو اپنی کتاب میں زینت دی ہے، نقل کیا ہے۔ یہ پہلی کتاب۔ اسی طرح الاخبار الطوال ابو حنیفہ دینوری کی ہے، 290 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جناب مسعودی سے بھی پہلے انتقال ہو گیا ان کا، 69 سال قبل سید رضی کی ولادت سے 69 ایئرس پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو حنیفہ دینوری، الاخبار الطوال، غور کیا آپ نے؟ اسی طرح سے الاشتقاق
الاشتقاق ابن ورید کی کتاب ہے، 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، سید رضی سے 38 سال پہلے۔ اسی طرح سے اعجاز القرآن کتاب کا نام نوٹ کر لیں، باقلانی، 372 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 372 ہجری قمری، سید رضی سے 28 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ کمال الدین جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین میں اس کو نقل کیا، جو 381 میں، اور سید رضی سے 20 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسی طرح اغانی ابو الفرج اصفہانی، 356 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 356 میں ان کا انتقال ہوا ہے، سید رضی سے 3 سال پہلے۔ اسی طرح سے امالی زجاجی، امالی کتاب کا نام ہے، زجاجی رائٹر کا نام ہے، جو 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، سید رضی سے 30 سال قبل۔ اسی طرح سے ابن قتیبہ دینوری کی مشہور و معروف کتاب الامامۃ والسیاست، 276 ہجری میں سید رضی سے 83 ایئرز پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ابن قتیبہ دینوری الامامۃ والسیاسہ، سید رضی سے 83 سال پہلے۔ اسی طرح نویں کتاب کا بھی حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الامتاع والموانسہ، الامتاع والموانسہ، ابو حیان توحیدی، 380 ہجری قمری، 380 ہجری قمری، سید رضی کی کتاب نہج البلاغہ کی تالیف سے 20 سال قبل یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور ان کا انتقال ہو گیا 380 میں، 20 سال پہلے یہ انتقال کر چکے ہیں ابو حیان توحیدی۔ تب آپ دیکھیں کتاب کتنی پرانی ہے۔ اسی طرح سے الانصاب الاشراف بلازری کی مشہور و معروف کتاب ہے، انصاب الاشراف، 279 ہجری کی ہے، 279 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا جناب بلازری کا۔ سید رضی سے 80 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور سید رضی نے 80 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو بلازری نے اپنی کتاب میں سید رضی کے کلمات کہاں سے لکھ دیے جناب؟ سوچنے کی بات ہے نا، ابھی سید رضی دنیا میں آئے نہیں ہیں، 80 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ذرا الزام لگانے والوں اتنا تو سوچ لیتے کہ انصاب الاشراف میں بلازری نے، آپ دیکھیں کوئی 80 سال پہلے ہے، کوئی 83 سال پہلے ہے، کوئی 70 سال پہلے ہے، کوئی 3 سال پہلے ہے، کوئی 20 سال پہلے ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سید رضی ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو مولا کائنات کے ان کلمات سے زینت دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کتاب الاوائل، ابو ہلال العسکری کی کتاب ہے، 396 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، 396 میں۔ سید رضی کی اس کتاب کی تالیف سے 5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے جناب۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں البدیع ابن المعتز کی کتاب، جو 296 ہجری میں انتقال ہو گیا، البدیع، سید رضی سے 63 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح سے ابو عثمان جاہز کے، جن کے بارے میں ابھی میں نے جن کا ایک جملہ مشہور و معروف جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ابو عثمان جاہز ہی نے تو کہا تھا نا کہ اگر مولا کائنات کا صرف ایک ہی جملہ ہمیں مل جاتا تب بھی ان کی اس کتاب کی سند کے لیے کافی تھا۔ اپنی کتاب البخلا میں سید رضی سے 104 سال پہلے، توجہ تو 104 سال پہلے، ذرا سوچنے والے سوچیں۔ اسی طرح سے بصائر الدرجات جناب صفار کی کتاب ہے مشہور و معروف، 290 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، سید رضی سے 69 سال پہلے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے البلدان ابن قتیبہ کی کتاب 300 ہجری میں، 59 سال پہلے جا چکے ہیں دنیا سے اور نقل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے البیان والتبیین
جاہز کی کتاب ہے 255 ہجری میں، 104 سال پہلے۔ آپ توجہ تو کیجئے، التاریخ یعقوبی، جناب یعقوبی مشہور و معروف مورخ ہیں، 284 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، سید رضی سے 75 سال پہلے۔ تحف العقول ابن شعبہ حرانی کی کتاب ہے جو سید رضی سے 20 سال پہلے تھے۔ اسی طرح سے بصائر البصائر والذخائر ابو حیان توحیدی 380 ہجری میں متوفہ ہیں، سید رضی سے 20 سال پہلے۔ اسی طرح سے تفسیر عیاشی میں، اسی طرح توحید شیخ صدوق، یہ سب جناب سید رضی سے پہلے کے افراد ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں مدائنی 134 سال پہلے الجمل میں، مدائنی کتاب الجمل۔ اسی طرح سے الجمل دوسری کتاب واقدی کی 152 سال پہلے سید رضی سے ہیں، یعنی سید رضی سے 150 سال پہلے اس کتاب کو تالیف کر رہے ہیں، 152 سال۔ اور کلبی جمہرۃ الانصاب جنہوں نے کتاب لکھی ہے مشہور و معروف، توجہ تو کیجئے 155 سال پہلے ہے سید رضی سے، اور پھر بھی ان کلمات کو نقل کیا۔ تو اور اگر آپ ذرا ڈھونڈیں تو بہت سی کتابیں آپ کو یقیناً مل جائیں گی۔ یہاں پر ہم نے مختصر، میں نے جن کتابوں کو یہاں پر نقل کیا ہے اپنے پاس اپنی تحریر میں، یہاں پہ ہم نے 40 سے زیادہ کتابیں جو ہیں 50 61 کتابیں جو ہیں ہم نے تلاش کی ہیں کہ جو مختلف رائٹرز نے سید رضی کی ولادت سے بھی پہلے ان کتابوں کو لکھا ہے۔ 61 کتابیں، 61 افراد گواہی دے رہے ہیں کہ گویا یہ کلام سید رضی کا نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے ہماری کتابوں میں ہم اس کو زینت دے چکے ہیں۔ لہٰذا سید رضی پر الزام لگانے والے سوچ کے رکھیں کہ سید رضی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، اور کلام مولا کائنات پہلے سے کتابوں کے اندر زینت بن چکا، اور اگر نہیں بنا ہے اور سید رضی کا کلام ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ سید رضی کے کلام دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں اور سید رضی نے اتار دیا، جو ناممکنات میں سے ہے۔ یہ مولا کائنات کا عزیزو بہترین معجزہ ہے، بہترین کلام ہے کہ جسے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر زینت دیا، اور سید رضی نے آ کے اس بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کیا۔ در حقیقت غور کیا آپ نے؟ اگر آپ کے ذہن تیار ہو گئے ہیں چند شبہات سننے کے لیے، تو میں آپ کی خدمت میں ان چند شبہات کو پیش کر دوں کہ جو نہج البلاغہ کے مرتب ہونے کے بعد، منظر عام پر آنے کے بعد، اور وہ بھی سینکڑوں سال کے بعد یہ اعتراض اٹھائے گئے، تو یہاں پر میں چند شبہات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کی بنا پر نہج البلاغہ کے کلام امیر المومنین ہونے کو مشکوک بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ پہلا شبہ دیکھیے آپ، نہج البلاغہ میں بار بار اصحاب رسول پر تنقید کی گئی ہے، اور یہ بات امیر المومنین کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ پہلا شبہ ہے۔ کیا شبہ ہوا؟ پہلا، تنقید کس پر؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس لیے یہ امیر المومنین کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ پہلا شبہ بنایا گیا۔ اس شبہ کا واضح سا جواب یہ ہے کہ اگر اصحاب رسول سے مراد صاحبان اخلاص و شرافت ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کبھی کسی صحابی رسول کی توہین نہیں کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے کلام میں کبھی ایسا کیا ہے۔ اسی وجہ سے جواب دینے والے حضرات اس شبہ کا جواب یہی دیتے ہیں کہ اگر آپ کی مراد اصحاب رسول سے مراد صاحبان اخلاص و شرافت ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور اگر صرف بزم رسالت تک آ جانے والے اور منافقین مراد ہیں
تو ان کے خلاف پروردگار عالم نے پورا سورہ نازل کر دیا ہے، تو لسان اللہ کی زبان پر یہ تنقید کیوں نہیں آ سکتی؟ یعنی جن پر تنقید خدا کر رہا ہے، سورہ منافقون نازل کر رہا ہے، یہ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا تھا؟ یہودیوں کو کہہ رہا تھا خدا، عیسائیوں کو خطاب کر رہا تھا، مجوسیوں سے خطاب تھا، اس میں مشرکین سے خطاب تھا، یہ کس سے خطاب کر رہا تھا؟ یہی تو کہا گیا تھا، آنے والے نبی سے یہی تو کہہ رہے تھے منافقین کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو خداوند عالم نے کیا کہا کہ بے شک اے میرے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کو جانتا ہے، لیکن یہ جو آگے گواہی دے رہے ہیں نا، یہ جھوٹے ہیں۔ تو کیا جو گواہی دے رہے تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا اللہ کے رسول نہیں تھے حضور؟ بالکل تھے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس گواہی کا؟ اللہ نے بتایا یہ ہے کہ دیکھو یہ رسول کے بزم تک آ جانے والے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ رسول کی رسالت پر نہیں ہے، یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کے لیے سورہ منافقون نازل کر دیا۔ پس یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے پورا سورہ نازل کر دیا ہے، تو لسان اللہ کی زبان پر یہ تنقید کیوں نہیں آ سکتی؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی حوض کوثر کی حدیث میں اصحاب کی مذمت وارد ہوئی ہے، جسے جناب بخاری نے اپنی صحیح کتاب میں، کہ جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اس جیسی کتاب میں نقل کیا ہے، اور آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کو اہل بیت پیغمبر کی دشمنی ہی اندھا بنا دیتی ہے، جس کے بعد وہ چشم بصیرت سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ چشم بصیرت سے کام نہیں لیتے ہیں، خداوند عالم ایسے افراد کے لیے یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ کیوں کہا ہے یہ؟ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن چشم بصیرت سے کام نہیں لیتے، حق بات دیکھتے ہیں لیکن اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کان ہونے کے باوجود، دل ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں دھڑکن پیدا نہیں ہوتی ہے حق بات حاصل کرنے کے لیے۔ پس عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سے افراد پر تنقید کی ہے کہ جسے مختلف اسلامی کتابوں میں جیسے صحیح بخاری وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں شبہ جو قائم کیا گیا، سوال اٹھایا گیا، اعتراض کیا گیا، وہ یہ ہے۔ انشاءاللہ آپ ان سوالات کو اپنے پاس محفوظ کریں، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اس جہالت کا کیا جواب ہے کہ جب قرآن مجید میں 32 مرتبہ اس مادے کا ذکر کیا گیا ہے، تو بھی ان مدعیان علم و فن کو اس دور میں اس لفظ کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خود رسول اکرم نے بھی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے لیے اسی لفظ کو استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ تاریخ طبری اور تاریخ کامل وغیرہ میں بصراحت پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس کتاب میں بعض خطبے بے حد طولانی ہیں، یہ کہا جاتا ہے، اور یہ اس دور کے رواج کے خلاف ہے کہ اتنے طولانی خطبے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جو بھی گفتگو کرتا تھا خطبے کی صورت میں اگر ہو تو مختصر خطبے دیا کرتا تھا، اتنے طولانی خطبے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو
پیش نظر رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر نہج البلاغہ کی روایت کو خدشے دار بنایا گیا اور کہا گیا کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کا کلام نہیں ہے۔ کس بات کو؟ اس بات کو کہ کتاب کے بعض خطبے جو ہیں وہ بہت طولانی ہیں۔ عربوں میں تو یہ رواج ہی نہیں تھا پہلے، اتنی طولانی گفتگو یہ مولا کائنات کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ طولانی ہے۔ بس جب خطبہ طولانی ہے تو اسی چیز کو انہوں نے بیس بنا لیا۔ اچھا کیا واقعاً ایسا ہے؟ اس غریب کو کون سمجھائے کہ بیان کا طول و اختصار حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا بھائی کہ اس زمانے میں طولانی گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی؟ اچھا اس کا فنکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات 2 کلمے بھی کافی ہوتے ہیں اور بعض اوقات مفصل تقریر کرنا پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب مختصر ہی ہوگا ہمیشہ۔ یہ آپ نے کلیہ قاعدہ کہاں سے بنا لیا کہ ہمیشہ مختصر ہی کلام ہوگا؟ نہیں، کبھی وقت کا تقاضا ہوگا تو 2 جملوں میں بات ختم کر دی جائے گی، اور کبھی حالات اس بات کا تقاضا کریں گے کہ نہیں، دو جملے کافی نہیں، پوری تقریر کی جائے گی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کا خطبہ دیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے مولا کائنات سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، خطبہ غدیر، کتنی دیر کا خطبہ ہے؟ اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطبے کو دینے میں لگے ہیں، جو غدیر کا خطبہ ہے، خطبہ غدیر۔ تو پیغمبر کی سنت تھی، خود پیغمبر نے خطبہ طویل دیا ہے جس میں 110 کے قریب آیات بیان کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جناب یہ کوئی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمیشہ طولانی دیا جائے خطبہ، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مختصر ہو۔ نہیں، کبھی مختصر ہوگا اور کبھی مفصل ہوگا۔ ضرورت ہوگی تو 2 ہی کلمات کافی ہیں، 2 جملے کافی ہیں، اور اگر حالات اقتضا کریں گے، حالات کا تقاضا ہوگا، بات کو مفصل طور پر سمجھانا ہوگا تو مفصل تقریر کرنا پڑتی ہے۔ جیسا کہ صرح العیون میں صحبان بن وائل خطیب عرب، یہ لفظ نوٹ کر لیں، صرح العیون میں صحبان بن وائل خطیب عرب کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ دربار معاویہ میں ظہر کے بعد خطبہ شروع کیا، حاکم شام کے دربار میں ظہر کے بعد خطبہ شروع کیا، اور اس کا سلسلہ عصر تک جاری رہا، اور یہ اسی دور کا ذکر ہے، 20ویں صدی کا تذکرہ نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ خود سرکار دو عالم کے خطبہ غدیر کو دیکھا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات کے اقتضاء کے بعد دوپہر اور دھوپ میں بھی مفصل خطبہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مسجد اور پرسکون ماحول میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ دھوپ میں پیغمبر نے خطبہ دیا ہے، دوپہر میں جلتی ریت پر۔ یہاں تک تاریخوں نے لکھا ہے، تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر یہ خطبہ دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو گرمی کی شدت اتنی تھی، ہوا اتنی گرم تھی کہ لوگ اپنے پیروں پر اپنی عبائیں لپیٹ لپیٹ کر بیٹھ رہے تھے، گرمی کی شدت اتنی تھی۔ غور کیا آپ نے؟ غور کیا آپ نے؟ چوتھا سوال یہ اٹھایا گیا، اس کتاب میں سجا، قافیہ بندی اور زائع اور بدائع کا انداز پایا جاتا ہے، ثناء و بدائع کا انداز پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس میں سجا ہے، قافیہ بندی ہے، ثنائیہ ہے، بدائع ہے، اور یہ اس دور کے رواج کے خلاف ہے۔ یہ اعتراضات اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیں، لوگ کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نام نہاد استاد نے جس نے یہ اعتراض وارد کیا ہے،
کس نے نام لیا ہے آپ خود تلاش کر سکتے ہیں جا کے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نام نہاد استاد نے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف بھی حاصل نہیں کیا جس نے اعتراض وارد کیا. ورنہ سورہ رحمان، توجہ کیجئے، سورہ رحمان، سورہ دہر، سورہ واقعہ اور مختصر سوروں کو دیکھنے کے بعد ایسی جاہلانہ بات کی جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی. اس کتاب میں ایک ایک موضوع پر توجہ کیجئے گا. پانچواں اعتراض، اس کتاب میں ایک ایک موضوع پر جس دقت نظر کا اظہار کیا گیا ہے اور طاؤس یعنی مور کے بارے میں کیا خوبصورت گفتگو ہے، چیونٹی کے بارے میں، ٹڈی کے بارے میں، چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں جس باریک بینی سے کام لیا گیا ہے وہ اس دور میں ایک نامکمل عمل تھا. ابھی تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہو جائے تو پھر ہم عرض کریں گے کہ نہج البلاغہ میں کیا ہے. ابھی تو آپ یہ سن رہے ہیں نا مستقل کہ نہج البلاغہ کیا ہے. جب آپ کو نہج البلاغہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، جب آپ کو اس کی افادیت سمجھ میں آئے گی، آپ یہ دیکھیں کہ نہج البلاغہ جنہیں پڑھنا چاہیے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، اس سے بہت سے نوجوان، بہت سے بچے، بہت سی خواتین، بہت سے مرد حضرات، بہت سے جوان حضرات اس سے بالکل لابلد ہیں، اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں. تو پہلے ان کی خدمت کے لیے عرض یہی ہے، اسی وجہ سے اس موضوع کو ہم نے تھوڑا سا طول دیا ہے کہ پہلے اچھی طرح نہج البلاغہ کی عظمت واضح ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ خود نہج البلاغہ کیا ہے، نہج البلاغہ کن حالات میں لکھی گئی ہے، نہج البلاغہ کے لکھنے والا کس عظمت پر فائز عالم دین ہے، نہج البلاغہ کے اوپر کس قسم کے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نہج البلاغہ کیا ہے تو پھر آپ کو اشتیاق پیدا ہوگا کہ اب دیکھا جائے کہ نہج البلاغہ میں کیا ہے. جب ابھی نہج البلاغہ کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو انسان واقعاً اس کی عبارتوں سے کیف حاصل کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے. توجہ کیجئے تو آپ دیکھیں اس میں طاؤس مور کا تذکرہ، چیونٹی کا ذکر، ٹڈی کا تذکرہ، چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں جس باریک بینی سے کام لیا گیا ہے وہ اس دور میں ایک نامکمل عمل تھا. یہ اعتراض اٹھایا گیا اور اس کا رواج یونان اور فارس کے فلسفے کے منتقل ہونے کے بعد شروع ہوا ہے. یعنی 150 صدی 200 صدی ہجری کے بعد، 150-200 سال کے بعد، دوسری صدی ہجری میں کہہ رہے ہیں. تو پھر مولا کائنات نے کس طریقے سے ان کو بیان کر دیا جب اس کا دور ہی نہیں تھا. یہ تو جب فلسفہ یونان آیا، فلسفہ فارس داخل ہوا عرب میں، تب اس وقت یہ راز کھلے. آج کی ٹیکنالوجی نے ان چیزوں کو بیان کیا تو مولا کائنات نے کیسے اس دور میں بیان کر دیا. یہ اعتراضات اٹھائے گئے. امام علی کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. غور کیا آپ نے؟ یہ ایک اعتراض اٹھایا. افسوس اس استاد نے حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کا بھی احساس نہیں کیا. افسوس اس بات پر. اور یونان و ایران میں مفکرین کے وجود پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. سارا تبصرہ حضرت علی علیہ السلام کے علم پر کر دیا کہ انہیں یہ باریک بینی یونان و ایران کے فلسفہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی. تو جس کی نظر میں آپ یہ دیکھیں کہ یونان و ایران کے فلسفیوں، حکیموں اور محققین اتنے معتبر ہوں اور مولا کائنات کے جو شیعان حیدر کرار کے نقطہ نظر سے قرآن و سنت کی روشنی میں خلیفۃ المسلمین اور تمام عالم مسلمانوں، تمام مسلمانان عالم جنہیں چوتھا خلیفہ مان رہے ہیں، اور شیعہ حیدر کرار، شیعان حیدر کرار انہیں پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی نظر میں مولا کائنات کے علم کے بارے میں شک ہے.
لیکن یونانیوں کے بارے میں، فارسیوں کے بارے میں اسے یہ شک پیدا نہیں ہوا. سارا فلسفہ جو ہے مولا کائنات کے بارے میں پیش کر دیا، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات متفق علیہ مسئلہ ہے. یہ تمام مسلمان چاہے مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت حضرات کہ یہاں بھی بیش بہا احادیث بھری ہوئی ہیں مولا کائنات کے اس بارے میں کہ باب مدینۃ العلم ہے. باب مدینۃ العلم کے بارے میں یہ کوتاہ بینی حق و انصاف کی بارگاہ میں ایک ناقابل معافی جرم ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کو اس درجے پہ نہیں سمجھتا کہ مولا کائنات کے پاس یہ علم نہیں، لیکن انہیں یہ بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایران و فلاسفہ ایرانیوں اور یونانیوں کے علم سے استفادہ نہ کرے. حیف ہے ایسے نظریہ پرداز پر. توجہ کیجئے گا، باب مدینۃ العلم کے بارے میں یہ کوتاہ بینی حق و انصاف کی بارگاہ میں ایک ناقابل جرم، ناقابل معافی جرم ہے. اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اور پھر یہاں پر ہم اب چھٹا اعتراض آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. چھٹا اعتراض کرنے والوں نے بیان کیا کہ اس کتاب میں عادات کے اوپر دیکھیں آپ، ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں. نہج البلاغہ کو آپ نے، یہ جو میں نے اعتراضات کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہمیں واقعی اتنی معلومات ہے ہمارے بچوں کو جتنا دشمن ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے. توجہ تو کیجیے، اس کتاب میں عادات تک کے اوپر انہوں نے توجہ دی ہے. آپ دیکھیں اس کتاب میں اعتراض یہ کیا کہ عدد 3، 4، 6 وغیرہ کا استعمال کیا گیا جو اس دور میں رائج نہیں تھے. مثال کے طور پہ فلاں چیزیں 3 ہیں، فلاں چیزیں 4 ہیں، فلاں چیزیں 6 ہیں. عدد کے اوپر مولا کائنات نے گفتگو کی ہے. یہ بھی مولا کائنات کے کلام کا ایک گویا یوں کہا جائے کہ معجزہ ہے، ایک کرامت ہے کہ مولا کائنات نے عدد کے اوپر اس طرح سے شاندار گفتگو کی ہے. آپ توجہ کیجئے، خدا جانے سرکار دو عالم کی ان حدیثوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جن میں انہیں عادات کا حوالہ دیا، انہی عادات کا حوالہ دیا گیا ہے. ملاحظہ ہو جیسے العقد الفرید، کتاب کا نام ہے العقد الفرید. اسی طرح سے آپ دیکھیں اس میں اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 302 پر یہی بات کی گئی ہے. اسی طرح سے جلد 2 صفحہ 417 پہ، جلد نمبر 6 صفحہ 272 پر. اور پھر یہی انداز جناب طبری نے، مشہور و معروف عالم دین ہے، اتنے بڑے مفسر، تفسیر طبری جنہوں نے لکھی ہے، مؤرخ تاریخ طبری جن کی مشہور و معروف کتاب ہے، انہوں نے تیسری جلد میں 430 صفحے میں حضرت ابو بکر کے کلام کو نقل کیا ہے. اور شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے حضرت عمر کے کلام کو نقل کیا ہے. آپ توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیے کہ اسی انداز سے نقل کیے گئے. تو یہ دور رائج تھا کہ مولا کائنات نے کوئی پہلی مرتبہ اس طرح کی عادات کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان حدیثوں کے اندر ان عادات کو استعمال کیا جن کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کر دیے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں ایک اعتراض اور یہ کیا گیا ہے، اس کتاب کے بعض خطبوں میں علم غیب کی جھلک پائی جاتی ہے. عجیب بات یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے، اس کتاب کے بعض خطبوں میں علم غیب کی جھلک پائی جا رہی ہے، اور یہ علم پروردگار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے علم غیب. عزیزان محترم سامعین توجہ فرمائیں، اس شبے کا جواب خود امیر المومنین نے اس وقت دے دیا تھا جب آپ کے خطبے کو سن کر ایک شخص نے علم غیب کا حوالہ دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا یہ علم غیب نہیں ہے. اچھا، صاحب علم غیب سے استفادہ ہے. یاد رکھو ہم ایک غیب کے عالم نہیں ہیں، غیب کا عالم علم ہے، بلکہ علم غیب صاحب علم غیب سے استفادہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی پروردگار نے یہ علم اپنے حبیب کو دیا تھا اور ان کے ذریعے میری طرف منتقل ہوا ہے.
علم غیب ذاتی طور پر پروردگار کا کمال ہے، اس کے بعد وہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو کسی کو روکنے کا حق بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے، آپ روک سکتے ہیں اس بات سے؟ اگر اللہ اپنے علم کو کسی کو عطا کرنا چاہے تو کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور حبیب کبریا خاتم المرسلین سید الانبیاء نے اپنے جانشین برحق مولائے کائنات یعصوب الدین باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین فاتح بدر و حنین فاتح خیبر و خندق انہیں علم عطا کیا ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے حضور؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مولا خود بیان کر رہے ہیں کہ علم غیب ذاتی طور پر پروردگار کا کمال ہے، اس کے بعد وہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو کسی کو روکنے کا حق بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آٹھواں اعتراض آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس کتاب میں زہد، ترک دنیا، ذکر موت وغیرہ کی بہتات ہے، کہیں پہ زہد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ترک دنیا کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ذکر موت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کثرت کے ساتھ کوئی بہتات ہے ان چیزوں کی، اور یہ مسیح یا صوفی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے، یا مسیحوں کی ہے یا صوفیوں کی ہے، جس کا اس وقت کے عالم اسلام میں کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بھی ایک اعتراض کیا کہ جناب اس دور میں تو یہ چیزیں پائی نہیں جاتی تھی، اس طرف توجہ ہی نہیں تھی لوگوں کی، مسلمانوں کی توجہ نہیں تھی، زہد و ترک دنیا اور ذکر موت کے بارے میں کہاں گفتگو بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ یعنی قرآن مجید کے وہ تمام آیات جن میں موت کا ذکر کیا گیا ہے، توجہ تو کیجئے، اور حیات دنیا، لذات دنیا کی مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ ازواج پیغمبر کو زینت حیات دنیا کے مطالبے پر طلاق کی تحدید کی گئی ہے، یہ سب عالم عیسائیت سے رعایت لی گئی ہے، آئے ہائے رعایت لی گئی ہیں، آریتن لی گئی ہیں، یا انہیں بعد کے صوفیوں نے قرآن مجید میں شامل کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب فکر ہے، کس طرح کی تہمتیں لگانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم نے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے، اور اعتراض کرنے والے نے گویا قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے۔ توجہ تو کیجئے قرآن پڑھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ بات کیا کہہ رہے ہو، پہلے قرآن کو اچھی طرح سمجھو۔ قرآن نے ان چیزوں کو بیان کیا جس کو تم اعتراض بنا کر نہج البلاغہ کے اوپر لادنا چاہتے ہو۔ نام اعتراض دیکھیں، اس کتاب کے بعض کلمات اور جملے دوسرے افراد کے نام سے بھی نقل کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے۔ اچھا، امیر المومنین کے علاوہ دوسرے افراد کے نام سے بھی نقل کر دیے گئے، یعنی اس نسبت کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، صرف اس کتاب کو غلط کہا جا سکتا ہے۔ عجیب بات تو دیکھیں، اگر مولا امیر المومنین کا کوئی جملہ، آپ یہ دیکھیں کہ ایک صاحب امیر المومنین کے کلام کو اپنے نام سے نقل کر دیتے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں اس کا کلام صحیح ہے، امیر المومنین کا غلط ہے، تو میرے بھائی آپ کو سوچنا چاہیے جناب کہ آپ ذرا اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، ذرا کھنگالیں اپنے آپ کو کہ کہیں کوئی غلطی ہے، کہیں مزاج میں، کہیں ایمان میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے یہ اس کے اثرات تو نہیں ہیں کہ آپ کو مولائے کائنات کے بارے میں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ کلام ان کا غلط ہو سکتا ہے، فلاں کا نہیں ہو سکتا غلط۔ آپ دیکھیں، یعنی اس نسبت کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا کہ جو دوسرے کی طرف دی گئی ہے، صرف اس کتاب کو غلط کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے یا تو پھر اس لقمے کا اثر ہے کہ جو پیٹ میں گیا ہے، یا پھر اس سازش کا نتیجہ ہے کہ جو آپ کے پس پردہ موجود ہے، جس کی بنیاد پر آپ نہج البلاغہ کو غلط کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یا پھر یہ غلط قرار دینا، دو ہی باتیں، یا حرام کھانا یا پھر کوئی سازش کا نتیجہ ہے۔ کاش اس مرد فاضل نے ذرہ برابر انصاف کیا ہوتا
تو اس سے اندازہ ہوتا کہ بعض کلمات فکر کی ہم آہنگی کی بنا پر مشترک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے بعض شعر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، بعض کلمات دوسروں کے نام سے اس لیے بھی نقل ہو سکتے ہیں کہ دشمنوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہو یا دوستوں نے یہ چاہا ہو کہ یہ ارشاد گرامی قوم میں زندہ رہ جائے، تاکہ اہل بیت اطہار کے نام کے خواہاں نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نام کے خواہاں نہیں ہیں، وہ پیغام کی بقا کے خواہاں ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان نام نہیں لیتا مولا کا لیکن ان کی حدیث کو نقل کر دیتا ہے تاکہ لوگوں تک کم از کم حق بات تو پہنچے۔ تو کبھی کبھی حق بات پہنچانے کا ذریعہ بھی یہ ہوتا ہے کہ نام لیے بغیر کسی بات کو پہنچا دیا جائے۔ غور کیا آپ نے؟ 10ویں بات یہ ہے، 10واں اعتراض، کہ اکثر کتب لغت اور ادب میں نہج البلاغہ کا حوالہ نہیں دیا گیا، لہٰذا یہ کلام لوگوں کی نظر میں معتبر نہیں تھا، ورنہ مختلف مسائل میں بطور حوالہ ضرور ذکر کیا جاتا۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس کا جواب اس حصے سے واضح ہو چکا ہے جس میں سید رضی کی ولادت سے پہلے متعدد علماء مورخین کے کلمات و خطب میں امیر المومنین کے حوالے کا ذکر کیا گیا، اور بعد میں انہی کلمات و خطب کو نہج البلاغہ میں جگہ دی گئی ہے، اور اسی فہرست سے اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ سید رضی نے تمام کلمات و خطب کو بلا سند ذکر کیا ہے، اور روایت مرسلہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جبکہ ان کے اور حضرت علی علیہ السلام کے دور میں تقریباً 4 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ پس عزیزان محترم، جواب کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ کلمات سید رضی کی ولادت کے پہلے سے نقل ہو رہے ہیں اور انہوں نے صرف جمع آوری کا کام کیا، لہذا اسے غیر مستند یا غیر معتبر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کلمات کا سلسلہ نقل امیر المومنین کے بعد ہی سے شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد کسی مزید سند کی ضرورت نہیں ہے، اور اس قدر مؤلفین کا نقل کرنا ہی اس کے اسناد کے لیے کافی ہے۔ پس عزیزان محترم، ہمارا یہ درس یہاں پر ختم ہوتا ہے، اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ لیکچر جو ہم نے اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ جمادی الاول 1431 ہجری یعنی اپریل کے مہینے میں 2010 میں ہم نے یہ مطالب آپ تک پہنچانے کے لیے جمع کیے تھے، جو آج آپ کی خدمت میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔